بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 39 اور 40 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور متن کی عبارت ہے التعلیل تبیین علت الشیء۔ فن مناظرہ کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے تعلیل۔ تعلیل کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی علت بیان کرنا، یہ تعلیل ہے۔ کسی شیء معلول کی علت بیان کرنا کہ اس شیء معلول کی علت کیا ہے، تو علت بیان کرنا یہ کیا ہے؟ تعلیل ہے۔ شیء معلول کی علت بیان کر دینا یہی تعلیل ہے۔ تعلیل کی اس تعریف تبیین علت الشیء میں ایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ تبیین علت الشیء میں جو لفظ علت ہے، علت سے کیا مراد ہے؟ شے کی علت بیان کرنا، تو علت سے کیا مراد ہے؟ علت تامہ مراد ہے یا علت ناقصہ مراد ہے یا مطلق علت مراد ہے، خواہ وہ تامہ ہو خواہ وہ ناقصہ ہو؟ آپ نے تعلیل کی تعریف کی تبیین علت الشیء، اس تعریف پر ہمارا سوال یہ ہے کہ یہاں تبیین علت الشیء میں علت سے کیا مراد ہے؟ علت تامہ مراد ہے یا علت ناقصہ مراد ہے یا مطلقاً علت مراد ہے، خواہ وہ تامہ ہو خواہ ناقصہ؟ علت سے علت تامہ تو نہیں مراد ہو سکتی، اسی طرح علت سے علت ناقصہ بھی نہیں مراد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ علت تامہ اور علت ناقصہ یہ مطلق علت کی کیا ہے؟ مطلق علت سے خاص ہیں۔ علت کیا ہے؟ عام ہے، اور اس کے دو خاص فرد ہیں، ایک علت تامہ اور ایک علت ناقصہ۔ تو یہاں عام لفظ بولا جا رہا ہے، مطلقاً علت کہا گیا ہے نا، تو عام بول کر کے خاص مراد نہیں لیا جاتا ہے جب تک کہ کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ جب تک کوئی قرینہ موجود نہ ہو عام بول کر خاص مراد نہیں لیا جاتا، اور یہاں کوئی قرینہ ہے نہیں، اس لیے یہاں علت سے نہ تو علت تامہ مراد لے سکتے ہیں اور نہ علت سے علت ناقصہ مراد لے سکتے ہیں، اور یہاں علت سے مطلق علت بھی مراد نہیں لے سکتے ہیں کہ علت سے مراد ہے یہاں مطلق علت، خواہ وہ تامہ ہو خواہ ناقصہ ہو۔ علت سے مطلق علت بھی مراد نہیں لے سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر مطلق علت مراد ہو تو مطلب ہوگا شے کی علت بیان کرنا، خواہ وہ تامہ ہو خواہ ناقصہ ہو۔ تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ شے کی علت کیوں بیان کی جاتی ہے؟ شے کی علت بیان کرنے کا مقصود اصلی یہ ہوتا ہے تاکہ اس علت کے ذریعہ اس شیء معلول کا کیا ہو جائے؟ علم ہو جائے۔ شیء معلول کی علت آپ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ اس علت کے ذریعہ اس شیء معلول کا کیا ہو جائے؟ علم ہو جائے، اور شیء معلول کا علم علت ناقصہ کے ذریعہ کبھی نہیں ہوتا ہے، علت تامہ ہی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ شیء معلول کا علم علت تامہ کے ذریعہ ہی ہوتا ہے، علت ناقصہ کے ذریعہ نہیں ہوتا ہے، لہذا یہاں تبیین علت الشیء میں علت سے مطلق علت مراد نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مطلق علت میں تو علت تامہ بھی آ جائے گا اور علت ناقصہ بھی آ جائے گا، تو چاہے مطلب ہوگا کہ شے کی علت بیان کر دی جائے، چاہے ناقصہ ہو چاہے تامہ ہو۔ حالانکہ ناقصہ سے شے کا علم ہوتا نہیں ہے، اور علت بیان کرنے کا مقصود اصلی ہے تاکہ شے معلول کا کیا ہو جائے؟ علم ہو جائے۔ اعتراض سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں تبیین علت الشیء میں علت سے نہ تو تامہ مراد لے سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تامہ یہ مطلق علت کی ایک خاص قسم ہے، اور خاص تبھی مراد لیں گے جبکہ اس پر کوئی قرینہ ہو،
اور یہاں کوئی قرینہ نہیں ہے. اسے علت ناقصہ بھی نہیں مراد لے سکتے ہیں اس لیے کہ اس پر بھی کوئی قرینہ نہیں ہے, اور مطلق علت بھی مراد نہیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تین ہی صورتیں تھیں کہ یا تو علت سے علت تامہ مراد ہو, یا ناقصہ مراد ہو, یا مطلق علت مراد ہو, تینوں باطل. تو اس اعتراض کا مصنف شارح علیہ الرحمہ جو جواب دے رہے ہیں, اس جواب کے علاوہ اس اعتراض کے دو جواب دیے گئے ہیں. اس اعتراض کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہاں تبیین و علت الشیء میں علت سے علت تامہ مراد ہے. کیا مراد ہے؟ مطلق علت نہیں مراد ہے, اور نہ ہی علت ناقصہ مراد ہے, بلکہ کیا مراد ہے؟ علت تامہ مراد ہے. تو کیسے سوال ہوگا کہ کیسے علت تامہ مراد ہے, قرینہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اصل میں جب لفظ مطلق بولا جائے تو وہ اپنے فرد کامل پر محمول ہوتا ہے, اور علت کا فرد کامل کیا ہے؟ علت تامہ ہے. سمجھ گئے صاحب؟ جب کوئی لفظ مطلق بولا جائے تو وہ کس کی طرف منصرف ہوتا ہے؟ وہ مطلق اپنے فرد کامل کی طرف منصرف ہوتا ہے, یعنی اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے, اور علت کا فرد کامل کون ہے؟ علت تامہ. تو اس قرینے کی وجہ سے کیا مراد ہے؟ علت سے علت تامہ مراد. ایک اور جواب دیا گیا ہے, اور وہ جواب یہ ہے کہ یہاں علت سے علت تامہ مراد ہے. کیا مراد ہے؟ علت سے علت تامہ مراد ہے. سوال یہ ہوا کہ قرینہ کیا ہے؟ تو کہا کہ قرینہ یہ ہے کہ شیء معلول کا علم علت تامہ ہی سے حاصل ہوتا ہے. شیء معلول کا علم کیا ہے؟ علت, ظاہر سی بات بالکل ظاہر ہے, شیء معلول کا علم علت ناقصہ سے کبھی نہیں ہوگا, علت تامہ ہی سے ہوگا. تو شیء معلول کا علم چونکہ علت تامہ ہی سے ہوتا ہے, تو اس بنیاد پر یہاں علت سے کیا مراد ہوگا؟ علت تامہ مراد ہوگا. شیء معلول کا علم ایسا ہے کہ وہ علت تامہ ہی سے حاصل ہوگا, علت ناقصہ سے نہیں ہوگا. تو شیء معلول کے علم کا اس طرح ہونا کہ وہ تو بس علت تامہ ہی سے حاصل ہوگا, علت ناقصہ سے نہ ہوگا, یہی اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں علت سے مراد کیا ہے؟ علت تامہ مراد, علت ناقصہ نہیں مراد. شارح علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگرچہ یہ جواب دیا گیا ہے اعتراض کا, لیکن یہ جواب کیا ہے؟ بہتر نہیں. جواب بہتر نہیں, اس لیے کہ مطلق علت کا لفظ نہ ہے, صرف علت ہے, علت الشیء, اور مطلق سے اس کی کوئی ایک خاص قسم تبھی مراد لیں گے جبکہ کیا ہو؟ کوئی قرینہ پایا جائے. اور قرینہ بہتر قرینہ وہی ہوتا ہے جو لفظ میں کیا ہو؟ موجود ہو. بہتر قرینہ وہی ہوتا ہے جو لفظاً کیا ہو؟ موجود ہو. بہتر قرینہ کون ہوتا ہے؟ بہتر قرینہ وہی ہوتا ہے جو لفظاً کیا ہو؟ موجود ہو. قرینہ لفظی یہ کیا ہوتا ہے؟ بہتر قرینہ ہوتا ہے. اور یہاں جو جواب دیا گیا ہے کہ شیء معلول کا علم چونکہ علت تامہ ہی کے ذریعہ ہوتا ہے, اس لیے شیء معلول کے علم کا ایسا ہونا یہی اس بات کا قرینہ. یہ تو صرف کیا ہے؟ معنوی چیز ہے. کوئی ایسا لفظ یہاں دکھائیے جو لفظ اس بات کا قرینہ ہو کہ علت سے یہاں کیا مراد ہے؟ علت تامہ مراد ہے. اس لیے یہ جواب اگرچہ دیا گیا لیکن یہ جواب بہتر نہیں ہے. قرینہ کے لیے قرینہ لفظی ہونا چاہیے. تو شارح کہتے ہیں کہ یہاں علت سے ہم اس اعتراض کا جواب یہ دیتے ہیں کہ علت سے مراد علت تامہ ہے. اب سوال ہوگا قرینہ کیا ہے؟ تو بتائیں گے کہ یہاں قرینہ ہے, قرینہ لفظی ہے, اور وہ قرینہ لفظی ہے لفظ تبیین. کیا ہے؟ لفظ تبیین اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں علت سے کیا مراد ہے؟ علت تامہ مراد ہے. کیونکہ یہ کیا تعریف کیا کی گئی ہے؟ تبیین و علت الشیء, شیء کی علت بیان کرنا. شیء کی علت کیا کرنا؟ بیان کرنا. اور بیان کرنے کا مقصود اصلی کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنے کا مقصود اصلی یہ ہوتا ہے تاکہ شیء معلول کا کیا ہو جائے؟ علم حاصل ہو جائے. بیان کرنے کا مقصود کیا ہوتا ہے؟
شیء معلول کا علم ہو جائے، شیء مطلوب کا علم ہو جائے، اور شیء مطلوب کا علم صرف اور صرف علت تامہ ہی کے ذریعہ ہوتا ہے، تو لفظ تبیین اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں علت سے کیا مراد ہے؟ لفظ تبیین اس بات کا قرین ہے لفظی. اسی کے بارے میں کہتے ہیں التعلیل تبیین علت الشیء، تعلیل کہتے ہیں شیء کی علت بیان کرنا. والمراد بالعلت العلت التامۃ بقرینۃ التبیین، اور یہاں علت سے علت تامہ مراد ہے، اور یہاں قرینہ لفظ تبیین ہے، بے اعتبار ان المقصود الاصلی من التبیین العلم بالمطلوب. اور یہاں قرینہ لفظ تبیین ہے اس اعتبار سے کہ تبیین کا مقصود اصلی شیء معلول و مطلوب کا علم ہے. بالمطلوب سے مراد کیا ہے؟ شیء معلول. اس اعتبار سے کہ تبیین کا مقصود اصلی شیء معلول و مطلوب کا علم ہے. وذا لا يحصل بغیر علت التامۃ، اور یہ چیز یعنی شیء معلول و مطلوب کا علم، اور یہ چیز علت تامہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہے. فسقط ما قیل، لہذا وہ اعتراض ساقط ہو گیا جو یہاں پیش کیا جاتا ہے. انہ لا یصح ها هنا ارادۃ العلت التامۃ ولا ارادۃ العلت الناقصۃ ولا ارادۃ اعم منهما، کہ یہاں علت سے علت تامہ مراد لینا صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی علت ناقصہ مراد لینا صحیح ہے، اور نہ ہی عام علت مراد لینا صحیح ہے جو ناقصہ اور تامہ دونوں سے کیا ہو؟ عام ہو. کیوں کرے؟ اما الاولان فلان العام لا يدل على خاص معین، علت تامہ اور علت ناقصہ نہیں مراد لے سکتے، اس کی وجہ ہے پہلے دو تو اس لیے مراد نہیں ہو سکتے کہ عام خاص معین پر دلالت نہیں کرتا ہے بغیر کسی قرینے کے، اور یہاں کوئی قرینہ نہیں ہے. وہ اما الثالث، اور تیسرا معنی مراد نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ فَلِأَنَّ الْعِلَّةَ بِالْمَعْنَى الْعَامِّ لَا تُوجِبُ الْعِلْمَ بِالْمَعْلُولِ، اس لیے کہ علت معنی عام کی روح سے شیء معلول کے علم کو واجب نہیں کرتی ہے. اس لیے کہ علت معنی عام، جبکہ خواہ علت سے علت تامہ مراد ہو خواہ علت ناقصہ، کیونکہ علت معنی عام کی روح سے شیء معلول کے علم کا سبب اور باعث نہیں بنتی ہے. والمقصود ذالک، جبکہ مقصود شیء معلول کا علم ہی ہے. ٹھیک ہے صاحب، ہو گیا. اب وہی جو دو جواب اور دیے گئے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. وما اجاب بعضهم من ان المراد الاول بقرینۃ ان العلم لا يحصل الا به لا يخلو عن شيء لأن مجرد کونه كذلك لا يحسن كونه قرینۃ. اور بعض اہل علم نے اس اعتراض کا جو یہ جواب دیا ہے کہ علت سے مراد اول ہے یعنی علت تامہ ہے، اور قرینہ کیا پیش کیا ان بعض حضرات نے؟ بے قرینت. اور بعض حضرات نے جو یہ جواب دیا ہے کہ یہاں علت سے اول یعنی علت تامہ مراد ہے اس قرینے کی وجہ سے کہ شیء معلول کا علم علت تامہ ہی سے حاصل ہوتا ہے، اول ہی سے حاصل ہوتا ہے. اللہ بہم بہم ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اول یعنی علت تامہ. اس قرینے کی وجہ سے کہ شیء معلول کا علم حاصل نہیں ہوتا ہے الا بہی مگر اول ہی سے یعنی علت تامہ ہی سے. کریں لا یخلو عن شیء، یہ جواب نقص سے خالی نہیں ہے. اس جواب میں کیا ہے؟ نقص ہے. کیوں؟ لأن مجرد کونہ کذالک لا یحسن کونہ قرینۃ، اس لیے کہ علت تامہ کا محض ایسا ہونا، اس لیے کہ اس کا محض ایسا ہونا یعنی علت تامہ کا ایسا ہونا کہ شیء معلول کا علم اسی سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ علت تامہ کا صرف ایسا ہونا اس کے قرینہ ہونے کو بہتر قرار نہیں دیتا ہے. اس سے اس کا قرینہ ہونا بہتر نہیں ہوگا، اس لیے کہ علت تامہ کا صرف ایسا ہونا اس کے قرینہ بننے کو بہتر قرار نہیں دیتا ہے. قرینہ بہتر تو تبھی ہوگا جبکہ قرینہ لفظی ہو. وقد یجاب بان المطلق ينصرف الى الكامل والكامل في العلیۃ هي التامۃ، اور ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ مطلق کامل کی طرف منصرف ہوتا ہے اور علیت میں جو کامل ہے وہ علت تامہ ہے. لہذا یہاں علت سے کیا مراد ہے؟ علت تامہ.
اچھا، تبیین علت الشیء، شے کی علت بیان کرنا. کہتے ہیں کہ یہاں الشیء میں جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کے لیے ہے، اور شے سے ایک معہود و متعین شے مراد ہے. اور وہ کیا ہے؟ دعویٰ. آپ جو دعویٰ پیش کرتے ہیں اسی دعوے کے ثبوت کے لیے آپ اس کی علت پیش کرتے ہیں نا، تو وہی کہہ رہے ہیں. ثم اللام فی قولہ الشیء للعہد، پھر ماتن کے قول الشیء میں جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کے لیے، والمعہود الشیء الذی هو الدعویٰ، اور معہود وہ شے ہے جو در حقیقت دعویٰ ہے. لأن العلت انما تبین لاثباتها، اس لیے کہ علت دعویٰ کے اس بات ہی کے لیے بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے صاحب، اور آگے بڑھیں. علت کی دو قسمیں ہیں، اولا علت قریبہ اور علت بعیدہ. جو چیز کسی شیء معلول کی علت ہو بلا واسطہ، کیا ہو؟ بلا واسطہ علت ہو، اس کو علت قریبہ کہتے ہیں. جیسے بیٹے کے لیے اس کا باپ بلا واسطہ علت ہے، اسے علت ہے. اور جو چیز شے کی علت ہو لیکن بالواسطہ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ علت بعیدہ. جیسے دادا علت ہے باپ کے واسطے سے، یہ تو ہوا علت قریبہ علت بعیدہ. اب آگے بڑھیے. اصول فقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ فقہ کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ شے کا جو موقوف علیہ ہوتا ہے، شے کا جو موقوف، ایک شے دوسری شے پر کیا ہوتی ہے؟ موقوف ہوتی ہے. تو ایک کو موقوف، جو موقوف ہے اسے موقوف کہیں گے، اور جس پر موقوف ہے اسے کیا کہیں گے؟ موقوف علیہ کہیں گے. اصول فقہ میں، اصول میں موقوف علیہ کے تین نام ہیں. موقوف علیہ کی تین قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ موقوف علیہ اگر موقوف کا جز ہو، کیا ہو؟ جز ہو، تو اسے رکن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں. جیسے نماز کے لیے قرات، رکوع، سجود وغیرہ، یہ کیا ہیں؟ نماز ان پر موقوف ہے. نماز رکوع سجود کے بغیر پائی ہی نہیں جائے گی. تو رکوع سجود یہ کیا ہے؟ موقوف علیہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ موقوف کا ایک کیا ہے؟ جز ہے. تو موقوف علیہ اگر موقوف کا جز ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور موقوف علیہ موقوف کا جز تو نہ ہو، خارج ہو اس سے الگ چیز ہو. موقوف علیہ یہ موقوف سے الگ چیز ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں. اگر وہ موقوف علیہ فاعل ہو، موجد ہو، مؤثر ہو تو اسے علت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں. جیسے نماز کے لیے نمازی، نمازی یہ کیا ہے؟ موقوف علیہ. نمازی کے بغیر نماز پڑھی نہیں جائے گی. اور یہ نمازی، یہ نماز کا کیا ہے؟ جز نہیں ہے، اس سے الگ چیز ہے. اور یہ کیا ہے؟ اس موقوف کے لیے موجد ہے، فاعل ہے، مؤثر ہے. تو اسے کیا کہیں گے؟ علت کہیں گے. اور اگر وہ موقوف علیہ موقوف کا جز نہ ہو بلکہ خارجی چیز ہو، اس سے الگ ایک چیز ہو، لیکن وہ موقوف علیہ فاعل نہ ہو، موجد نہ ہو، مؤثر نہ ہو، تو اسے شرط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جیسے نماز کے لیے وضو، وضو یہ نماز کا جز نہیں ہے، الگ چیز ہے اس سے، اور اس کے لیے موجد اور فاعل بھی نہیں ہے نا. لیکن کیا ہے؟ موقوف علیہ ضرور ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں پائی جائے گی. تو جز بھی نہیں ہے اور مؤثر فاعل اور موجد بھی نہیں ہے، تو اب اسے کیا کہیں گے؟ شرط کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ تو ہوا اصول میں. یہاں فن مناظرہ میں ماتن علیہ الرحمہ علت کی جو تعریف کر رہے ہیں وہ علت کو اصول میں جسے علت کہتے ہیں اسے بھی شامل ہے،
اور رکن کو بھی شامل ہے. کس کو بھی شامل ہے؟ رکن کو بھی شامل ہے. ہاں شرط کو شامل نہیں ہے. یہاں علت کی جو تعریف کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ صرف رکن کو شامل، صرف شرط کو شامل نہیں ہے، باقی رکن کو بھی شامل ہے اور علت کو بھی شامل ہے. یعنی یہاں علت کی جو تعریف کر رہے ہیں تو وہ رکن کو بھی کیا ہے؟ علت کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ رکن کو بھی شامل ہے. یعنی علت کی تعریف یوں کر رہے ہیں کہ شے جس پر موقوف علیہ ہو، شے جس کی محتاج ہو، اسے علت کہتے ہیں. اب وہ جو موقوف علیہ ہے، محتاج علیہ ہے، تو وہ شے موقوف اور شے محتاج جو ہے، اس موقوف علیہ اور محتاج علیہ کی محتاج ہے، اس پر موقوف ہے اپنی ماہیت میں بھی اور اپنے وجود میں بھی، ماہیت میں بھی اور وجود میں بھی. تو اگر شے کسی پر موقوف ہے، شے کسی کے محتاج ہے اپنی ماہیت میں، کہ اس کی ماہیت ہی اس کے بغیر کیا ہے؟ نہیں پائی جائے گی، تو اسے بھی کیا کہیں گے؟ علت کہیں گے. اور اصول میں اسے ایک نیا نام دیا جاتا ہے، الگ نام دیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں. جیسے نماز کے لیے قیام، قرات، رکوع اور سجود، کہ یہ قیام، قرات، رکوع، سجود یہ سب کیا ہیں؟ موقوف علیہ ہیں، محتاج علیہ ہیں. لیکن کیا ہے؟ موقوف کا، محتاج کا کیا ہے؟ ایک جز ہے. تو فن مناظرہ میں اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں. اصول میں اس کا الگ نام کیا ہے؟ رکن ہے. اور اگر شے کسی چیز کی کسی کی محتاج ہو، اپنی ماہیت کے علاوہ اپنے وجود میں کیا ہو؟ محتاج، یعنی وہ محتاج علیہ اس کا موجد ہو، فاعل ہو، مؤثر ہو، تو اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں. جیسے نماز کے لیے نمازی ہیں، سمجھ گئے صاحب؟ تو وہی کہہ رہے ہیں. تو یہاں جو علت کی تعریف کی جا رہی ہے، رکن کو بھی کیا ہے؟ شامل ہے. ہاں شرط کو شامل نہیں ہے. دیکھیں کریں العلت اعم من ان تکون قریبۃ او بعیدۃ. علت عام ازیں کہ وہ علت قریبہ ہو یا علت بعید ہے، یہ تو آپ جان چکے ہیں. ما یحتاج الیہ الشیء فی ماہیتہ او فی وجودہ. علت کسے کہیں گے فن مناظرہ میں؟ علت وہ چیز ہے، علت وہ ہے جس کی طرف شے محتاج ہو، یعنی جس پر شے کیا ہو؟ موقوف ہو. علت وہ ہے جس کی شے محتاج ہو فی ماہیت ہی، اپنی ماہیت میں، بے اللہ یتصور ذالک الشیء بدونہ، اس طور سے کہ اس محتاج الیہ کے بغیر اس شے کا تصور ہی نہ کیا جا سکے. یعنی وہ اس کے اندر داخل ہو، اس کے اجزاء میں سے ہو. کل قیام والرکوع والسجود والقعدۃ الاخرۃ للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے قیام، رکوع، سجود اور قعدہ اخیرہ. سمجھ گئے صاحب؟ تو نماز کیا ہے؟ قیام کی محتاج ہے اپنی ماہیت میں، کہ نماز کی ماہیت بغیر قیام کے کیا ہے؟ نہیں پائی جائے گی. یعنی قیام اس کا ایک جز ہے. وہ یسمى رکنن، اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رکن کہا جاتا ہے. سمجھ گئے صاحب؟ تو فن مناظرہ میں اس کو رکن بھی کہیں گے اور علت بھی کہیں گے، لیکن اصول میں کیا کہیں گے؟ اسے صرف رکن کہیں گے، علت نہیں کہیں گے. خیر. اور فی وجودہ، علت وہ ہے جس کی طرف شے یا تو اپنی ماہیت میں محتاج ہو، اور فی وجودہ، یا اپنے وجود میں محتاج ہو. وجود میں محتاج ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ بین کانا مؤثرا فیہ او فی مؤثرہ، اس طور سے کہ وہ محتاج الیہ، اس طور سے نہیں، علت وہ ہے جس کی طرف شے اپنی ماہیت میں محتاج ہو یا اپنے وجود میں محتاج ہو، اس طور سے کہ محتاج الیہ اس محتاج میں یا اس محتاج کے مؤثر میں کیا ہو؟ مؤثر ہو، یعنی فاعل ہو. اس طور سے کہ محتاج الیہ یا تو خود اس میں مؤثر ہو، اور فی مؤثر، یا اس کے مؤثر میں کیا ہو؟ مؤثر ہو. ولا یوجد بدونہ، اور محتاج الیہ کے بغیر وہ شے نہ پائی جائے. کل مصلی لہا الصلاۃ، جیسے نماز کے لیے مصلی، نماز پڑھنے والا. ٹھیک ہے، تو اسے علت کہیں گے.
شے اپنی ماہیت میں یا اپنے وجود میں جس کی طرف محتاج ہو اسے کیا کہیں گے؟ علت کہیں گے. سمجھ گئے سر؟ اور اگر شے صرف اپنی ماہیت میں کسی کی محتاج ہے، وجود میں محتاج نہیں ہے، تو علت تو ہوگی لیکن علت ناقصہ ہوگی، علت ناقصہ ہوگی. ایسے ہی شے جس کی محتاج ہو صرف اپنے وجود میں، ماہیت میں محتاج نہ ہو اس کی، صرف اپنے وجود میں اس کی محتاج ہو، تو بھی یہ علت ہے لیکن علت ناقصہ ہے. علت تامہ دونوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں. علت تامہ کیسے کہیں گے؟ شے جس کی محتاج ہو اپنی ماہیت میں بھی اور اپنے وجود میں بھی، دونوں میں، اسے کیا کہیں گے؟ علت تامہ کہیں گے. وہی کہتے ہیں وَجَمِيعُهُ يُسَمَّى عِلَّةً تَامَّةً، اور ان کے مجموعے کو علت تامہ کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ اے مجموع ما ذکرنا مما يحتاج الیہ فی وجودہ او فی ماہیتہ، یعنی ہم نے ما سبق میں جو ذکر کیا ہے اس کے مجموعے کو علت تامہ کہا جاتا ہے. یعنی شے جس کی طرف اپنے وجود اور اپنی ماہیت دونوں میں محتاج ہو اسے کیا کہیں گے؟ علت تامہ کہیں گے. ٹھیک ہے صاحب؟ کیا مطلب؟ ہاں، محتاج میں کیا ہو؟ مؤثر ہو، یعنی اس میں اثر ڈال رہا ہو، اس کا وجود ہو رہا ہو. اثر ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا یہ اس میں اثر ڈال رہا ہے، یعنی وہ وجود میں آ رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے. جیسے وضو ہے، وضو ہم کر رہے ہیں تو نماز کا وجود نہیں ہو رہا ہے، لیکن نمازی کیا ہے؟ نمازی مؤثر ہے. کہ وہ نمازی کب کہیں گے؟ جب آدمی نماز شروع کر دے. اب کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے وہ نماز کو کیا کر رہا ہے؟ وجود بخش رہا ہے، اس میں اثر انداز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ یا تو خود اس میں مؤثر ہو یا اس کے مؤثر میں مؤثر ہو. جیسے دادا ہوا، پوتے کے لیے دادا، تو دادا کا اس میں تو کوئی اثر نہیں ہے، اس میں تو دادا کا پوتے میں کوئی اثر نہیں ہے، لیکن اس پوتے کا جو مؤثر ہے یعنی باپ، اس مؤثر میں اس کا کیا ہے؟ اثر ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ تو ہو گیا. تو یہاں علت تامہ کسے کہا گیا؟ وہ چیز کہ شے جس کی محتاج ہو اپنی ماہیت میں یا اپنے وجود میں، اس کے مجموعے کو علت تامہ کہا جاتا ہے. تو یہاں ایک اعتراض وارد ہوگا کہ حضرت صاحب رکن اور علت کے علاوہ شرط بھی کیا ہوتی ہے؟ موقوف علیہ ہوتی ہے. شرط بھی کیا ہوتی ہے؟ موقوف علیہ ہوتی ہے. اور جب شرط بھی موقوف علیہ ہوتی ہے تو تمام موقوف علیہ کے مجموعہ کو علت تامہ کہنا چاہیے تھا. علت تامہ کسے کہنا چاہیے تھا؟ تمام موقوف علیہ کے مجموعے کو. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رکن، علت اور شرط، ان تینوں کے مجموعہ کو علت تامہ کہا جاتا، جبکہ آپ نے صرف رکن اور علت کے مجموعے کو کیا کہا ہے؟ علت تامہ کہا ہے، شرط کو داخل نہیں کیا ہے. اور بہت سے اہل علم اور بہت سے فنون میں جو ہے علت تامہ کہا بھی اسے جاتا ہے جو کیا ہو؟ تمام موقوف علیہ کا کیا ہو؟ مجموعہ ہو. تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، یہاں جو مصنف نے جو اصطلاح قائم کی ہے اس اصطلاح میں کیا ہے؟ شرط داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ صرف وہ موقوف علیہ، صرف وہ محتاج الیہ علت تامہ کہلائے گا جو ماہیت میں اور وجود میں دونوں میں کیا ہو؟ محتاج الیہ ہو. دونوں میں کیا ہو؟ محتاج الیہ. سمجھیے؟ شرط اس میں داخل نہیں ہے. وہی کہہ رہے ہیں وَبَقِيَ هَا هُنَا كَلَامٌ، یہاں ایک گفتگو باقی رہ جاتی ہے. وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي وُجُودِهِ مَا يَكُونُ مُؤَثِّرًا فِيهِ كَمَا ذَكَرْنَا يَصِحُّ تَعْرِيفُ الْعِلَّةِ الْمُطْلَقَةِ وَلَا يَصْدُقُ عَلَى الشَّرْطِ. پھر یہاں ایک گفتگو باقی رہ جاتی ہے، اور وہ گفتگو یہ ہے کہ اگر ما يحتاج إِلَيْهِ فِي وُجُودِهِ سے، اگر ما یحتاج الیہ فی وجودہ سے ما یکون مؤثرا فیہ مراد ہو، کما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے. ما یحتاج الیہ الشیء فی وجودہ کی تفسیر یہی کی ہے، بیان کانا مؤثرا فیہ او فی مؤثری.
یہاں ایک گفتگو رہ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں جو یہ کہا گیا ہے کہ علت وہ ہے جس کی طرف شے اپنے وجود میں محتاج ہو، تو ما یحتاج الیہ فی وجودہ سے مراد اگر وہ ہو جو شے محتاج میں مؤثر ہو، کیا ہو؟ مؤثر ہو، کما ذکرنا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے. تو مؤثر تو صرف کون ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے، موجد ہوتا ہے، شرط مؤثر نہیں ہوتی ہے. تو یصح تعریف العلت المطلقہ، تو علت مطلقہ کی تعریف تو صحیح ہوگی، علت مطلقہ کی تعریف تو کیا ہوگی؟ تو یہ علت ہے، ایک علت ہے. ولا یصدق علی الشرط، لیکن شرط پر صادق نہیں آئے گی، حالانکہ شرط بھی ایک طرح کی علت ہے کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ موقوف علیہ ہے. کل وضوء للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے وضو. لیکن لا یصدق تعریف العلت التامۃ علی مجموع العلل والشروط، لیکن علت تامہ کی تعریف علل اور شروط کے مجموعے پر صادق نہیں آئے گی، کیونکہ اب علت تامہ کس کا نام ہو گیا؟ اس کا نام ہو گیا جو محتاج الیہ ہو ماہیت میں اور وجود میں، لہذا شروط اس میں کیا ہوں گے؟ داخل نہیں ہوں گے. تو علت تامہ علل اور شروط کے مجموعے پر علت تامہ کی تعریف صادق نہیں آئے گی. حالانکہ علت تامہ کس کو کہتے ہیں؟ علل اور شروط دونوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں، اور یہاں شروط تو داخل ہی نہیں ہے. یہ اعتراض وارد ہوگا. شارح کہتے ہیں الا ان یدعا کون الشروط خارجۃ عن العلت التامۃ. ہاں، اس اعتراض کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے، اس اعتراض کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماتن علیہ الرحمہ کی اصطلاح میں شروط علت تامہ سے کیا ہے؟ خارج ہے. شروط علت تامہ سے خارج ہے. بس آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.